جب بھی نبی کا نام آئے درود پاک پڑھا کرو. اس منہ کو غلط استعمال مت کرنا, کسی کی برائی مت کرنا. یہ نکاح کی محفل ہے, یہاں سے اچھی باتیں لے کر کے جانا. فقی ابو اللیث فرماتے ہیں الذکر للذاکرین, اگر کتاب پڑھو گے تو تمہیں مل جائے گا. اگر کوئی شخص اس نیت سے نکاح کرے کہ سنت رسول ادا کروں گا, سنت رسول ادا کر رہا ہوں, اور نبی کی امت کو بڑھانے کی نیت سے نکاح کرے, پھر اس کے بعد وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جائے, وظیفہ زوجیت, حق زوجیت ادا کرنے کے بعد جیسے ہی ادا کرے, اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو اولاد کی بشارت دے دے, مطلب اولاد کی امید ہو جائے, جب وہ بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو, فقی ابو اللیث فرماتے ہیں وہ بچہ دنیا میں آ کر کے جتنی سانسیں لے گا, ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا, 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. تو نکاح اگر کیا کرو سنت رسول سمجھ کے, اور نبی کی امت بڑھانے کی نیت سے نکاح کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. قدموں پہ خواب ہی میں گر جاتا ہے, کہنے لگتا ہے آقا میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا سنو ترکیب میں بتائے دیتا ہوں. کہا جی سرکار, کہا ترکیب بتائے دیتا ہوں. انہوں نے ایک ترکیب بتا دی. صبح ہو جاتی ہے, آنکھ کھل جاتی ہے, صبح کو پھر اسی دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے. عالم صاحب اپنے گھوڑے پر آئے, پھر گھوڑا روک لیا, اور روکنے کے بعد کہا بیٹا آج پھر تم کھڑے ہو, کیا چاہتے ہو؟ کہا پڑھنا چاہتا ہوں. جب اتنا کہا بیٹا میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ بچہ کہنے لگا حضور اگر میں ٹائم بتا دوں, اگر میں وقت بتا دوں تو کیا آپ پڑھا دیں گے؟ کہا ہاں میں پڑھا دوں گا. جب اتنا کہا ہے اللہ, وہ بچہ کہنے لگا مدرسے کے بچے سن لے, پڑھنے والے سن لے, تمہارے لیے بھی ضروری ہے علم حاصل کرو. لیکن سنو, وہ بچہ کہنے لگا سرکار جب آپ 6 کلومیٹر یہاں سے چلتے ہیں, ان کے گھر پڑھانے کے لیے جاتے ہیں, 6 کلومیٹر ادھر سے جاتے ہیں, 6 کلومیٹر ادھر سے جاتے ہیں, تو کچھ وقت لگتا ہے. آپ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے رہنا, اور میں آپ کے گھوڑے کی برابر میں پیدل دوڑتا ہوا چلا کروں گا. اسی سفر میں آپ مجھے پڑھا دینا, میں سوال کیا کروں گا, آپ مجھے جواب دے دینا. جب اتنا کہا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہا بیٹا تم دوڑا کرو گے, گھوڑے کے ساتھ چلا کرو گے؟ کہا ہاں مجھے علم سیکھنے کے لیے اگر اپنے خون کا ایک قطرہ بہانا پڑے تو میں ایک قطرہ بہا دوں گا. اگر علم سیکھنے کے لیے مجھے اپنی سانسیں دینی پڑے تو میں اپنی سانسیں دے دوں گا. کچھ بھی کرنا پڑے, بھوکے اگر ایک ٹائم رہنا پڑے تو میں رہ لوں گا. استاد کے ڈنڈے برداشت کریں, میں ڈنڈے برداشت کروں گا. استاد اگر مارے میں برداشت کروں گا, مگر علم حاصل کروں گا. اللہ, وہ بچہ اب گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے, گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جاتا ہے. ادھر وہ عالم صاحب پڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ذرا سنو علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, پورے کے پورے 6 سال تک وہ بچہ روزانہ گھوڑے کے ساتھ دوڑتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا. اللہ کو ایک دن وہ عادت پسند آ گئی, اتنا بڑا عالم بنا دیا جو علماء میں سر فہرست ہے. اس بچے کا نام سنو گے تم مچل جاؤ گے. وہ بچہ کوئی اور نہیں ہے, وہ بچہ امام محمد غزالی ہے. امام محمد غزالی اس کا نام آتا ہے. اللہ, آج ان مدرسے کے بچوں کو دیکھ کر کے میری طبیعت خوش ہوئی ہے کہ ہاں حضرت علامہ مولانا اسناد صاحب نے انہیں ترتیب بھی دی ہے, انہیں تدریب بھی دی ہے, انہیں تعلیم بھی دی ہے. وہی استاد اچھا ہوتا ہے.
पढ़ने को तुम मुफ्ती बन जाओ, पढ़ने को तुम अल्लामा बन जाओ, पढ़ने को तुम मौलवी बन जाओ, पढ़ने को तुम आलिम बन जाओ, पढ़ने को तुम बहुत बड़े बन जाओ, मगर तुम्हारे पास अदब ना हो, मगर तुम्हारे पास सलीका ना हो, मगर तुम्हारे पास शऊर ना हो, तुम्हें उठने बैठने का ढंग ना हो, तुम्हें खाने पीने का तरीका ना हो, वो भी कोई इल्म है? वो कोई इल्म नहीं है। तुम आलिम हो, दाढ़ी कटा रहे हो, तुम आलिम हो, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हो, तुम आलिम हो, गुंडागर्दी करते फिर रहे हो। प्यारे ये कोई इल्म नहीं है। ऐसे तो गैरों को भी इल्म हुआ करता था। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, जरा मेरे सामने आओ, सुनो। अल्लाह अल्लाह, मुझे वो बात याद आने लगी है, वो बात याद आने लगी है। अब आ जाओ पीलीभीत की सरजमीन पर, पीलीभीत की सरजमीन पर आ जाओ। एक अल्लाह वाले का नाम शाजी मियां हुजूर आता है, जो ये विलायत के ताजदार हैं, जो विलायत के शहंशाह है। यही शाजी मियां हुजूर है। इनका मर्तबा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक मर्तबा आप वुजू बना रहे थे, एक मर्तबा आप वुजू बना रहे थे, तालाब के किनारे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। इन्होंने चेहरा धोया, पूरा वुजू बनाया। जब सर के मसे का नंबर आया तो चौथाई सर का मसा कर लिया। चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, मगर दूर से वो मौलाना देख रहे थे जो गैर मुअद्दब थे। वो मौलाना देख रहे थे जिनके पास सलीका और शऊर नहीं था। वो मौलाना देख रहे थे जिनके पास सहाबा की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास वलियों की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास नबियों की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास तमाम नेक सालिहीन की मोहब्बत नहीं थी। अब जरा सुनो, उन्होंने कहा चलो हम इस फकीर को देखते हैं, इसकी टांग लेते हैं। मगर क्या पता था बेटा, तुम हाथ गलत जगह डाल रहे हो। वो दोनों आ जाते हैं, दौड़ते हुए आ जाते हैं। शाजी मियां हुजूर दूर जा सकते थे मगर नहीं गए, वुजू बना करके वहीं पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही शाजी मियां हुजूर बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब वो दोनों बेअदब मौलाना करीब आते हैं, वो दोनों सहाबा से मोहब्बत ना करने वाले मौलाना करीब आते हैं। अभी उन्होंने जबान खोली नहीं है, अभी उन्होंने कुछ बोली नहीं है, मगर इस अल्लाह वाले ने, अल्लाह अल्लाह, इस अल्लाह वाले ने अपने सर को यहां से पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके अपने सर को यहां गर्दन से अलग कर लिया। अलग करने के बाद इन्होंने तालाब में गोता दिया, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तालाब में गोता दिया, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तालाब में गोता दिया। 3 मर्तबा गोता देने के बाद सर पे रख लिया। और सर पे रखने के बाद अल्लाह अल्लाह, जैसे ही सर पे रखा कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोले मौलाना, अरे अब तो मसा हो गया होगा, इसको तो गुस्ल बोलते हैं, ये तो गुस्ल हो गया है। आज के बाद किसी की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद तुम्हारे अंदर जो इल्म का गुरूर है, जो तकब्बुर है, सीने के अंदर बुत लिए फिर रहे हो, इसको नीचे गिरा देना, इसे पांवों से मल देना। अरे तुम्हें क्या पता है, अगर वलियों की तारीख पढ़ो तो सुनो, एक अल्लाह के वली का नाम आता है जिनका नाम हजरत जुनैद बगदादी है। तुम्हें मालूम होगा, अल्लाह अल्लाह, जुनैद बगदादी वो हैं। एक दिन रात को सो रहे थे, जैसे ही सोते हैं, सोना था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाता है और ख्वाब में आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं मेरे आका ने फरमाया, ए जुनैद क्या तुम तकरीर नहीं करोगे? ए जुनैद तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो? तुम लोगों की इस्लाह क्यों नहीं करते हो? तुम लोगों के अंदर से बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते हो? जुनैद तुम तकरीर किया करो, जुनैद तुम तकरीर किया करो। ये ख्वाब में देखा उन्होंने। हजरत जुनैद बगदादी बहुत ज्यादा खुश हैं, अल्लाह अल्लाह बहुत ज्यादा खुश हैं। सुबह हो जाती है, फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। फजर की नमाज में अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे। इनके पीरो मुर्शिद का नाम भी सुन लो, इनके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत शेख सर्री सिक्ती होता है। अल्लाह
اللہ اللہ، بغداد میں جن کا مزار شریف ہے جنید بغدادی کا مزار یہ ہے، اور ان کے سرانے کو حضرت سری سختی کا مزار ہے۔ دونوں استاد شاگرد یا پیر اور خلیفہ، ان دونوں کا مزار آگے پیچھے ہے۔ اللہ اللہ، جب فجر کی نماز میں گئے 7ویں صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی صف میں بولو؟ 7ویں صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج شادی ہے فہیم بھائی کی، مگر شادی کے موقع پہ یہ پیغام لے جانا، جو اندر یہ غرور تکبر کا بت رکھا ہوا ہے اس کو ختم کر دینا۔ آج اگر 2 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عالم کی بھی توہین کر دیتا ہے، نمازی حاجی کی بھی توہین کر دیتا ہے۔ پیارے ذرا ان کو دیکھو، اتنا اونچا جن کا مقام ہو، حضرت جنید بغدادی ہیں، 7ویں رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دل میں یہ بات آ جاتی ہے، ارے میرے پیر و مرشد ہیں، انہیں تو نبی کا خواب بھی، انہیں تو نبی کا دیدار بھی نہیں ہوا ہے، میں کیسا مرید ہوں، کتنا خوش قسمت مرید ہوں، کتنا خوشبخت مرید ہوں۔ اللہ اللہ، مجھے تو نبی کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دل میں خیال تھا، اپنی بڑائی دل میں آ جاتی ہے۔ جنید بغدادی کو یہ دل میں اپنی بڑائی کا خیال آ جاتا ہے۔ ذرا سننے کی بات ہے، 7ویں جمع 7ویں صف ہے، حضرت جنید بغدادی نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں نماز کا سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جیسے ہی سلام پھیرا آپ کے پیر و مرشد نے پیچھے کو مڑ کر کے جب بلا لیا، کہا جنید ادھر آؤ، جنید ادھر آؤ، جنید ادھر آؤ۔ حضرت جنید بغدادی آ جاتے ہیں، تیسری صف میں آ کر کے بیٹھنے لگتے ہیں۔ پھر سری سختی پیر و مرشد کہتے ہیں ارے ذرا اور قریب آؤ، برابر میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹھتے ہیں آپ نے تسبیح ہاتھ میں لی ہے، اس طرح نظر کیے ہوئے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، تسبیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر مسکرا کر کے حضرت جنید بغدادی سے کہنے لگے جنید اب تو تم تقریر کرو گے، اب تو تم لوگوں کی نصیحت کرو گے، اب تو تم لوگوں کو سدھارو گے، جنید اب تو تمہیں تقریر کرنی ہے۔ جنید بغدادی کہنے لگے آقا کیا معاملہ ہے؟ پھر دوسری مرتبہ بولے مسکرا کر کے، کہا اب تو تمہیں تقریر کرنی ہے۔ پھر جنید بغدادی کہنے لگے آقا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کے پیر و مرشد کیا بولے؟ کہنے لگے جنید بغدادی سنو، ارے تم جو اپنے دل میں یہ خیال کیے ہوئے ہو کہ مجھے دیدار ہوا ہے اور میرے پیر و مرشد کو دیدار نہیں ہوا ہے، آج رات مجھے خواب میں میرے رب کے جلوہ دکھائی دیا ہے، میرے رب کا دیدار ہوا ہے، اور میں نے رب کا جب جلوہ دیکھا، جب دیدار ہوا تو میں نے دعا کر دی تھی مولا پروردگار میرا ایک شاگرد جنید ہے، میرا ایک مرید جنید ہے، میرا ایک چاہنے والا جنید ہے، اے اللہ تو اپنے محبوب کو اشارہ فرما دے، جنید کو صدقہ عطا فرما دے اور ہدایت مل جائے، میرا جنید تقریر کرنے لگے، اصلاح کرنے لگے۔ ارے جنید سنو، تم کہہ رہے تھے کہ میرے پیر و مرشد کو دیدار نہیں ہوا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اللہ اکبر کا نعرہ اتنی زور سے لگایا، اپنے گریبان یہاں کے جو بٹن یا پیراہن تھا اس کو پھاڑ لیا، آستینوں سے پھٹ جاتا ہے، اور کیفیت میں آ کر کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار اگر مجھے دیدار ہوا تو وہ بھی پیر و مرشد کے صدقے میں ہوا ہے، وہ بھی ان کی دعا سے ہوا ہے۔ جنید بغدادی کو سینے سے لگایا اور علم کا سمندر بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان